السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری زین الصابرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے اپنے دانتوں اور منہ کی صفائی کرتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے ہے، جبکہ ہم تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں لیتے، مسواک کرنا تو دور کی بات ہے۔ دوستو آج ہم اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چکے ہیں، اس سنت سے غافل ہیں، اس سنت کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ حالانکہ صفائی اللہ رب العزت کو پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ آپ علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو اپنے دانتوں اور منہ کی صفائی کرتے، مسواک کرتے۔ آج میں اور آپ مسواک چھوڑ چکے ہیں، ہم نے تو برش استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، صبح و شام برش کرتے ہیں، مسواک کو بھول چکے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو آپ پر فرض قرار دیتا۔ مشقت سمجھتے ہوئے مسواک کو فرض قرار نہیں دیا۔ مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور دانت بھی سلامت رہتے ہیں۔ اب جو لوگ برش کرتے ہیں اب ان کے دانت بھی دیکھ لیں، اور جو مسواک کرتے ہیں ان کے دانت بھی دیکھ لیں۔ ایک بزرگ دیکھیں جو 60-70 سال کی عمر ہے اور وہ مسواک کرتا ہے، ان کے سارے دانت موجود ہیں، داڑھیں بھی موجود ہیں، اور جو بندہ برش کرتا ہے ان کے دانت دیکھ لیں، حقیقی بھی نہیں ہے، اصل بھی نہیں ہے، اور دانتوں کو کیڑا بھی لگ چکا ہے، دانت پیلے ہو چکے ہیں۔ جو صفائی مسواک کے ساتھ ہوتی ہے وہ صفائی برش کے ساتھ ممکن نہیں۔ تو مسواک کو استعمال کیجیے، سنت کو زندہ کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے اور اپنے دانتوں کی صفائی کیجیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔